یہ بندھن بینک مستقل آداب ہے. ہمارے علماء قرآن پاک کی توضیحات کرتے کرتے اتنی دور نکلے ہوئے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث کو سمجھا رہے ہیں شب و روز کہ سود کیا ہے، سود کیا ہے، سود کیا ہے. سود کا ادنا سا درجہ بھی اتنا بھیانک ہے، اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے کہیں زیادہ بدتر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ بندھن بینک اس نے ہمیں کنگال کر دیا ہے، کھوکھلا کر دیا ہے، بے حیا کر دیا ہے اور کہیں کہیں بے ایمان کر دیا ہے. کیا مطلب؟ بندھن بینک یہ عورتیں اس سے وابستہ ہیں، اس سے لیڈی وابستہ ہیں، قرض لیتی ہیں. قرض لینے میں پہلا غیر محرم سے بات چیت کا شروع ہوتا ہے. ایک اجنبی مرد ہماری بیٹی سے بات کرتا ہے، ہماری بہن سے بات کرتا ہے، ہماری سگی ماں سے بات کرتا ہے. ایک نقصان. دوسرا، بندھن بینک کے توسط سے ہماری بہن بیٹیوں سے بات کرنے والا وہ اہل ایمان میں سے نہیں، وہ کوئی اور ہے. کون ہے یہ آپ سمجھیں گے. بندھن بینک کی اسٹارٹنگ اور اوپننگ کس نے کی اور اس کے پیچھے نشانے کیا ہیں اور آخر کیوں لڑکیوں کے عورتوں کو دیا جاتا ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ بندھن نہیں ہے، یہ بندھک بینک ہے. بندھک بینک یہ میری آپ کی بیٹیوں کو بندھک بنا رہا ہے. قرض چکایا جاتا نہیں، برابر رابطے آ جاتے ہیں. چنانچہ واٹس ایپ پر وہ ان سے چیٹنگ کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. انہی چیٹنگ کے دوران وہ بہت دور نکل جاتے ہیں. بے حیائی کی باتیں چلتی ہیں، بے حیائی کی ویڈیو چلتی ہیں، فوٹو باہم شیئر کیے جاتے ہیں اور کئی مرتبہ 3 بچوں کی ماں کسی غیر کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ ہے بندھن بینک کا عذاب. میری مائیں بہنیں ممکن ہیں پردے کے پیچھے سن رہی ہوں. سیڑھی میں موسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھ رہی ہیں. میں اپنی ماں بہنوں سے عرض کروں گا کہ وہ ذرا اس پہلو کو سمجھیں. خدا کے واسطے یہ بے حیائی چھوڑ دیں، یہ بے غیرتی چھوڑ دیں. اس سے نسل مٹ جائے گی، گھر اجڑ جائے گا. آج تو شکوے ہیں نوجوانوں کو، آج تو شکوے ہیں بچوں کو، آج تو شکوے ہیں ماؤں کو. میری بیٹی بے حیا، میری بیٹی بے عزت، میری بیٹی نے میرے سے درد کر دیا، میری بیٹی گھر سے نکل رہی، میری بیٹی میرے سامنے بول رہی، میری بیٹی غلط تعلقات بنا رہی، میرا گھر اجڑ گیا. مولانا صاحب میرے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو دور آج دیکھنا پڑ گیا ہے. میں بھی آنسو روتی ہوں اور میرا شوہر بھی خون کے آنسو روتا ہے اور بیٹی ماننے کو تیار نہیں. کہتی ہے فلاں غیر کے ساتھ شادی کروں گی، اس کے ساتھ جیوں گی. کیوں؟ یہ بندھن بینک کا عذاب ہے. یہ بندھن بینک کا عذاب ہے. دیہات میں ایک کہاوت مشہور ہے، آدمی جیسا کھائے ان ویسا ہو جائے من. ہم حرام کھائیں گے حرام سوجھے گی، ہم غلط کھائیں گے غلط سوجھے گی. کیا مطلب؟ قرآن پاک کی ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. حلال کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو. کیا مطلب؟ حلال کھائیں گے خود بخود نیکیوں کی توفیق ملے گی. حرام کھائیں گے گناہ کا جی کرے گا، زنا کا جی کرے گا، گندے گندے خیالات ستائیں گے، نفلوں میں آنے کا دل نہیں کرے گا، ذکر کرنے کا دل نہیں کرے گا، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرے گا. کیوں پڑھنے کا دل نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ جیسا کھایا ان ویسا ہو گیا ہے من. ہم حلال کھائیں، حلال کھلائیں، اپنے اولاد کو حلال سکھائیں، حلال پہ چلائیں. بچہ حلال کھائے گا بستر اچھال لے گا، ماں حلال کھائے گی بستر اچھال لے گا، باپ حلال کھائے گا دل پریشان کر دے گا. نمازیں پڑھو، مصلی بچھاؤ، وضو کرو، رب کو یاد کرو، چلو 10 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کرو. حلال کا یہ اثر ہے، حلال کا اثر ہے. لہذا یہ بندھن بینک یہ خود حرام کی ابتدا ہے. اور جتنے نوجوان بھائی اور بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فقیر ان سے 10 بار عرض کرے گا اپنے گھر کی خبر لیں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہم ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے، گلی کے، محلے کے، نکڑ کے، رشتہ داروں کے. ہم جائزہ لیں. اور نوجوان دوستو، ہم اس بے غیرتی کو ختم کریں. یہ کیسا دیوسیت کا موقع آیا اور کیسے بے غیرت ہم ہو گئے. ہماری بہن بیٹیاں ہماری موجودگی میں وہ بندھن بینک سے جڑتی ہیں اور اس کی بندھک بنتی ہیں. لہذا اسلام نے ضابطہ سکھایا
اسلام نے طریقہ کار سکھایا. ایک باپ کا فریضہ ہے کچھ ایسی قیمت جس کو حساب میں نہ لاتا ہو اپنی بیوی کو دے, کچھ ایسی رقم جس کو وہ خاطر میں نہ لاتا ہو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دے, یا تو اس کو ہدیے کے طور سے دے دے, یا اس نے کوئی کام کیا, بیٹا آج تم نے بہت صفائی کی, بہت شاندار برتن مانجے ہیں, لو یہ 1000 روپے, آج میرا دل خوش ہو گیا, واہ بیٹا تم نے میرے جوتے صاف کر کے مجھے دی, اچانک جاتے وقت مجھے کہنے کی نوبت نہ آئی, کہیں گے تو میں لاکھ کراتا, تم نے بغیر کیے, لو بیٹا یہ تمہارے لیے 500 روپے ہدیہ ہے. کبھی کپڑے بدلتے وقت میں جیکٹ میں 1000 کا نوٹ چھوڑ دیا, 500 کا نوٹ چھوڑ دیا, ابو آج میں نے کپڑے دھلے تو آپ کی جیکٹ میں کچھ سامان تھا, کیا تھا بیٹا؟ کب کچھ تقریباً 500-200 روپے تھے, کہ بیٹا کوئی نہیں, جو کچھ تھا وہ سب آپ کے لیے, آپ استعمال کریں. اگر ان بہن بیٹیوں کے پاس پاکٹ میں کچھ پیسہ ہوگا, اپنی وہ تقاضے اور ضرورتیں جو خود کے ہوتی ہیں, اپنے خود کی خواہشات, خود کی چاہتیں جن کا ضرورت ہوتی ہے, تو کم از کم اس کے لیے انہیں بندھن میں سے بندھنا نہیں پڑے گا. لیکن چونکہ ہم آدھا روپیہ مل مل کے دیتے ہیں, آدھا روپیہ گن گن کے دیتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں تو دینا پاپ ہے, ارے یہ عین ثواب ہے. اپنے حالات کو سمجھنا ضروری ہے, معاشرے کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے ہر ماں باپ اور بھائی کچھ رقم اسی نیت سے کمائیں کہ اتنے 1000 روپے ہر مہینے میں اپنی بہن کو دوں گا یا اپنی ماں کو ادا کروں گا. یہ بے غیرتی کا زمانہ, جب ہمارے بچے چھٹے ہوں گے وہ کیوں کسی کی طرف دیکھیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ نے گھر میں موج دی ہوگی تو کیوں بندھن بینک کے اس غلط سسٹم سے بندھیں گے؟ آج یہ آگ کسی ایک گاؤں میں نہیں, کسی ایک محلے میں نہیں, کسی ایک حلقے میں نہیں, یہ پورے ملک میں لگ چکی ہے, پورے ملک میں. اور مشن کیا ہے؟ مشن ہے گھر واپسی, بچوں کو بے ایمان بنانا, ان سے ایمان چھیننا اور لوٹنا. جتنے ائمہ اور علماء یہاں موجود ہیں, یہ آج درخواست کرے گا بہت ہمت کے ساتھ, قوت کے ساتھ اس عنوان پہ کام کریں اور ہمت کے ساتھ بولیں, اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں, ماں بہنوں کو سمجھائیں اور اس عذاب سے نکالیں. اخیر میں پھر آتا ہوں, اگر اس طرح کے مکتب کا قیام ہوگا, ہمارے بھٹکنے والے بچے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سوار کی طرف ہوں گے, سدھار کی طرف ہوں گے. ہمارا وہ بچہ جو اسکول کا زہر پی کر نڈال ہو رہا ہے, جس کے پیر صحیح نہیں پڑ رہے, جس کے ہاتھ صحیح نہیں پڑ رہے, جس کی زبان سیدھی نہیں پڑ رہی, وہ ان مکتب میں آئے گا, وہ زہر اتر جائے گا اور سچا اسلام ان کے اندر پیدا ہو جائے گا. یہ بچے بھٹکنے اور بہکنے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے ہمیں ضروری ہے ہم ایسے منظم مدارس, ایسے منظم مکاتب, ایسی دینی تحریک سے ہم وابستہ ہوں. اور بہت خوشی کی بات ہے, اس کو فروغ دینے کے لیے یہاں کے منتظمین حضرات نے, کمیٹی کے لوگوں نے الحمدللہ ایسے شاندار تحفوں کا انتظام کیا طالبات کے لیے, ایسے شاندار دوپٹے اور ان کے اوپر ایک خوبصورت تاج, اور وہ بچے ان کو نمازوں کو شوقین اور عادی بنانے کے لیے جو شیلڈ اور وہ سب کچھ دیا ہے. دوستو یہ یقیناً ایک بہت قیمتی پہلو ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو وقفے سے برابر چلانا چاہیے, اور نہ صرف یہ کہ یہ 40 دن پر مشتمل کام کرایا گیا ہے, اس کے لیے باضابطہ جب اس کا فائنل دن آئے ان کے انعام دینے کا بہت تشہیر کر کے بغیر کسی کھلائے پلائے کی ایک کثیر مجمع جمع کر کے ان بچوں کو کے سامنے حوصلہ افزائی کی جائے, تاکہ شہر بھر میں اس چیز کو فروغ ہو. بچوں کو اس لیے دین کا عادی بنایا جاتا ہے. الحمدللہ مولانا تحدید بن نعمہ کے طور سے کہتا ہوں, پچھلے 2.5 سال ہو گئے برابر اس کے اوپر بولتے بولتے. میرے بعد عوام نے مجھے کہا کہ آپ کو کیا جنون سوار ہو گیا ہے, 2.5 سال ہو گئے برابر آپ ایک عنوان پہ تلے ہوئے ہیں, ارتداد, بےایمانی, بار بار گھیر گھوٹ کے اسی کو کہتے ہیں, فتنے کے حالات بتاتے ہیں کہ کس طرح تنزلی کا شکار امت مسلمہ ہو رہی ہے. اور آپ کے مکتب کا نظام دیکھ کر طبیعت اس لیے باغ ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ زبانی صورتیں ہیں, بلکہ آپ نے یہاں عملی صورتیں بھی ان طلبہ میں بیدار کی ہیں. آج امت مسلمہ کا عالمیہ یہ ہے, ہر مدرسے میں بچے بھاگو نکالے گا, ڈیٹ کھولے, ایسے ایسے شور مچاتے ہیں, نہ بھاشا سمجھ میں آئے نہ انداز سمجھ میں آئے. نکالو بچوں کو, یہ کہیں موقع ہے کہ آنے والے بچوں کو انعام دو.
ارے یہ معصوم بچے نمازی نہیں بنیں گے، جب یہ 20 سال کے ہو جائیں گے آپ خاکر مسجد میں لے کے آ جائیں گے۔ آج موقع ہے ان کی تربیت کرنے کا۔ ایک آدمی کھڑے ہو کے نگرانی کر سکتا ہے، پہرے داری کر سکتا ہے، اور 40 کو اہمیت ہے۔ 40 دن برابر اگر یہ کام کریں گے یہ بچے دوستوں، پھر نمازی میں نمازوں وقت پر یاد آئے گی۔ ہم نے دیکھا ہے جو بچہ گانوں کے محلے میں کھیلتا ہے، گالیوں کے محلے میں کھیلتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی گالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جو بچہ اللہ اللہ کی گود کھیلتا ہے، جس کے ماں باپ ہفتے بھر میں ایک روز کی خانقاہ چلاتے ہیں، کیا مطلب اتوار کا دن ہو یا جمعہ کا دن ہو، جو بھی چھٹی کا دن، اپنے بچوں کو فجر بعد بٹھایا، گود میں لیا، اور گھر کا ابا وہ خانقاہ کا شیخ، اسے چاہیے بیوی ایک طرف، بیٹی ایک طرف، بچے ایک طرف، آؤ بچے تھوڑی دیر دین کا مذاکرہ کر کے تھوڑی سی دیر اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی 10 منٹ بھی صحیح اللہ 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 بچوں سے کرائیں گے، یہ سیدھے سادے انداز میں بچوں سب پڑھو اللہ اللہ اللہ۔ یہ بچے اگر محلے میں کلی ڈنڈا کھیلیں گے تو بھی اللہ بولیں گے، یہ بچے اگر کنچے بھی کھیلیں گے تو بھی کلی ڈنڈا بولیں گے، اور یہ بچے شور شرابہ بھی کریں گے تو بھی اللہ بولیں گے۔ یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری بنیاد ہے۔ یہ مکتب کا نظام بھی ان بچوں میں اصلاً وہی روح پھونک رہا ہے۔ اس لیے آج مجھے اور آپ کو ان تمام تر چیزوں کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو ہم اس طرح متوجہ کریں اور اسے فضول نہ سمجھیں، لا حاصل نہ سمجھیں، بلکہ جو بچے اب تک اس پہلو سے دور ہیں انہیں ان مکاتب اور مدارس کے نزدیک کر دیا جائے تاکہ ان کا ایمان بچے۔ اور جو بات میں نے اپنی ماں بہنوں سے خاص طور سے کہی ہے، میری پیاری ماں بہنوں، اس بات کو دل میں جگہ دے دیں اور اس بندھن میں کے عذاب سے نکل جائیں۔ خدا کی ذات کو بھروسہ کریں، اللہ کی ذات آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں، آپ کے رزق میں برکت دے گی، اور آپ کا ایمان بچے گا تو آپ بچیں گے، ایمان نہیں بچے گا تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، پیارے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جی اپنی رضا عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق اور قرب عطا فرما۔ اللہ جی ہمیں 5 وقت نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم اس وقت میں حضرت معاویہ کے اس مکتب کا یہ پروگرام سجایا گیا ہے، اے میرے رب یہ پروگرام نہیں، اصلاً یہ بچوں کو ایماندار بنانا ہے، اصلاً یہ بچوں کو آپ کے قابل بنانا ہے، اصل ان بچوں کے ذہن و دماغ میں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اتارنا ہے، آپ علیہ السلام کے نین نقش کو اتارنا ہے۔ پیارے اللہ ان محنتوں کو قبول فرما، ان منصوبوں کو قبول فرما، ان کاوشوں کو قبول فرما، ان انعامات کو قبول فرما، ان میں لگی ہوئی رغبوں کو قبول فرما، اے میرے رب ان میں ہونے والے خدمات کو قبول فرما۔ پیارے اللہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں جس اعتبار سے خدمت اپنے حصے میں لی ہے، ذمہ میں لی ہے، کھانے کے تعلق سے، پینے کے تعلق سے، رہنمائی کے تعلق سے، صفائی ستھرائی کے تعلق سے، یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے تعلق سے، پیارے رب ایک ایک رتی کو قبول فرما، ایک ایک پیسے کو قبول فرما، ایک ایک محبت کو قبول فرما، حضرات علماء کرام کی موجودگی کو قبول فرما، ان کے وقت کی قربانی کو قبول فرما، اے میرے رب قاری صاحب کی محنتوں کو قبول فرما، مولانا کی محنتوں کو قبول فرما، یا الہ العالمین اس مسجد کو قبول فرما، مسجد کے ذمہ داران کو قبول فرما، اے اللہ اس حلقے کو قبول فرما، پورے شہر کو قبول فرما۔ پیارے اللہ اپنی محبت خاص عطا فرما، اپنی ولایت خاص عطا فرما۔ اللہ جی قرضوں سے حفاظت فرما، دکھوں سے حفاظت فرما، الجھنوں سے حفاظت فرما، مشکل حالات سے حفاظت فرما۔ پیارے رب رات گہری ہو رہی ہے، اللہ جی رات گہری ہو رہی ہے اور پیمانوں نے طرح طرح کے فیصلے لے رکھے ہیں، اے میرے رب مٹھی بھر اہل ایمان اس وقت آپ کو منانے بیٹھے ہیں، ہاتھ جوڑ کے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں،
تاکہ اولاد آپ کے قابل بنے، شرک سے بچے، بت پرستی سے بچے، گناہ کے کاموں سے بچے۔ پیارے اللہ ہمارے ان فیصلوں کو قبول فرما، ہمارے ان ارادوں کو قبول فرما، اور اے میرے رب اس کی نشو و اشاعت دور تک پیدا فرما۔ الہ العالمین عجیب وقت آ گیا ہے، اے میرے رب کبھی گھڑیاں نہیں دیکھی تھی اللہ، کبھی حالات نہیں دیکھے تھے، ہمارے سامنے ہمارے بچوں کا ایمان چھین لیا جائے گا، ہمارے سامنے ہماری اولاد ہمارے خلاف ہو جائے گی، ہمارے سامنے ہماری اولاد اللہ رب العزت کی ذات کو گالیاں بکے گی۔ ہم نے نہیں یہ گھڑیاں سنی تھی، ہمارے سامنے ہماری اولاد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باغی اور تانی بن جائے گی۔ اے اللہ ہم آپ کو کیا جواب دے سکیں گے؟ اے میرے رب اسی شہر کا وہ بندہ تھا جس کو رحمت اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے شہر کو، اپنے گھر خاندان کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ مذہب اسلام کے اوپر حملہ تھا اور غیر مذہب اسلام کو لوٹ رہے تھے اور مسلمانوں کو بہکا رہے تھے۔ اے اللہ ہمیں نہیں اندازہ تھا ہمارے شہر میں پھر آگ لگ جائے گی، بے ایمانی کی ہوائیں عام ہو جائے گی اور اہل ایمان کی ہوائیں پھٹ جائیں گی۔ پیارے اللہ اہل ایمان کو طاقت عطا فرما، حوصلے عطا فرما، بہادری عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، مقام رفتہ عطا فرما، عزت رفتہ عطا فرما۔ پیارے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے اپنے فضل سے عطا فرما۔ اللہ سب کے ارادوں میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جو نیت لے کے بیٹھے ہیں اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو طلبہ طالبات کے مکتب میں پڑھ رہے ہیں اللہ جی انہیں کامیابی عطا فرما، ان کے والدین کو بہترین فضلے عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے اپنے فضل سے عطا فرما، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔